بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو ضیفان یعنی مہمانوں کا باپ تھا۔ آپ کے مکان کے 4 دروازے تھے، ان سے دیکھتے رہتے کہ کب کوئی آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے پوری زندگی دن یا رات کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھایا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو آپ بسا اوقات میلوں تک کسی مہمان کی تلاش میں نکل جاتے۔ عربوں میں بالعموم اور قریش میں بالخصوص مہمان نوازی کی روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیضان تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 12 مہمان تھے، انہی میں حضرت جبرائیل و میکائیل اور ذفائیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے ہیں، انہیں ضیف اس لیے کہا گیا کہ وہ مہمانوں کی وضع میں آئے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمانی پیش کی، یا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گمان میں وہ مہمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آنے والے مہمانوں کی تعظیم کیجیے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ بھنی ہوئی بکری تیار فرمائیے۔ پھر وحی آئی کہ مہمانوں کی تعظیم کیجیے، آپ نے ان کے لیے اونٹ ذبح کیا۔ پھر وحی آئی کہ مہمانوں کی تعظیم کیجیے، آپ حیران ہوئے، پھر سمجھے کہ مہمانوں کا اکرام کثرت طعام سے نہیں بلکہ ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان کی خدمت کروں، چنانچہ ان کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وحی آئی کہ اب آپ نے مہمانوں کی تعظیم کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بڑا شہرہ تھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کوئی مہمان نہ آتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 1 ہفتہ تک کوئی مہمان نہ آیا۔ آپ گھر سے اس خیال سے نکلے کوئی مسافر مل جائے تو اسے مہمان بنا لیں گے۔ اس تلاش میں انہیں ایک کمزور و ناتواں بوڑھا شخص نظر آیا جس کا بھوک سے برا حال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے گھر لے آئے اور دسترخوان پر بڑی عزت و احترام سے بٹھایا۔ کھانا شروع ہوا تو مسلمانوں کے دستور کے مطابق مہمان نے بسم اللہ نہ کہا۔ پیغمبر خدا حیران ہوئے اور اس مہمان سے وجہ پوچھی کہ اس نے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ بوڑھے مہمان نے جواب دیا، اے ابراہیم، میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو آتش پرست ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو انہیں دکھ ہوا کہ ایسے شخص کو وہ مہمان بنا کر لائے جو مسلمان نہیں۔ انہوں نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، ہمیں یہ بات خوب معلوم ہے کہ یہ شخص ہماری جگہ آگ کو معبود جانتا ہے اور اسی کی پرستش کرتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم تو اسے پچھلے 100 سال سے رزق بھیج رہے ہیں، اور ایک تو ہے کہ اسے ایک وقت کا کھانا نہ دے سکا۔ اسے ناپاک تصور کیا، دسترخوان سے اٹھا دیا۔ کرم کرتے وقت یہ پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے، اس کا اللہ کا بندہ ہونا کافی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا، جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں پہلے مجھے کیوں نکالا تھا اور اب پھر کیوں بلا رہے ہیں؟ میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلایا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔